رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاسلی حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات محمد. بزرگان ملت، برادران ایمان، واجب الاحترام علماء کرام، ہمارے اس مسلسل مجالس سحروزہ میں خدمت مدحت انجام دینے والے شورائے کرام اور آپ کہ جن کی نشست مسلسل معصوم ہستیوں کے ہمراہ ہے، آپ کے مراتب کو سب سے بلندی پہ معصومین نے رکھا ہے. یہ ممبر ان کا ہے مگر وہ خود فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، اپنی نگرانی میں کرداروں کو بٹھاتے ہیں. دنیا کہتی ہے شاعر کو بٹھایا، میں کہتا ہوں فرزدق کو بٹھایا. اس لیے کہ فرزدق ایک مخصوص کردار کا نام ہے، شاعر مخصوص کردار کا نام نہیں ہے، کسی بھی پیکر سے وابستہ ہو سکتا ہے. تھوڑی سی توجہات آپ کی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بچپن سے فرش عزا آباد کرنے والے یہ ضرور سمجھ جائیں گے میری کسی درخواست کے بغیر کہ جو جگہیں آگے خالی ہو جاتی ہیں اسے بھر لیا جاتا ہے، اور یہ سماعت کی شرافت کا تقاضا ہے. جیسے ہر چیز کی شرافت ہے نا، ویسے سماعتوں کی بھی کچھ شرافت ہے. لہذا یہ چیزیں کہنا نہ پڑے. میں چاہتا ہوں، حالانکہ لوگ مجھے اس میں اسی طرز سے پہچانتے ہیں، لہذا ایک صلوات مل جل کے پڑھیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک مل جل کے ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے آپ قریب آ جائیں اور مجلس سننے کیسے انداز میں بیٹھیں. جی بہرحال مولانا نے تھوڑا تاخیر سے بتایا کہ میں نے تمہید کر دی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت تھوڑا تھوڑا آپ قریب آئے ہیں تو ایک مرحوم مرد مومن کو یاد کریں. جی ظفر الحسن عرف منا ابن جوہر صاحب مرحوم اور جمیع مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. اعوذ باللہ. ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ. تو برادر عزیز جناب رضی بسوانی صاحب نے اپنی نظامت ضرور فرما دی، اور اللہ سلامت رکھے. تو ارباب کرم
ارباب فکر و دانش، ارباب فہم و ذکا، یہ تمام چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، اس لیے ہے کہ آپ فرش عزا کے حامل ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا جملے سن رہے ہیں یا عالم خوابیدگی میں ہیں، اس لیے کہ میرے یہ جملے اور میرے سننے والے، میری آشنا خطابت سے سماعتیں جو بلند ترین رہی ہیں ان تک میں قریب ہو رہا ہوں ان جملوں سے، تاکہ اس کے ذریعے ہم ایک مرتبہ اپنے آپ کو جانچیں۔ ہمارے یہ سارے مراتب، ہمارے یہ سارے درجات کہ ممبر پر بیٹھ کر ایک عالم فرش عزا پہ تشریف فرما حضرات کو القاب سے یاد کر رہا ہے، یہ مرتبہ کس نے بخشا؟ راستوں نے، آپ کے گھروں نے، آپ کے اسکولوں نے، آپ کی سبھاؤں نے، کہاں کس نے بخشا؟ یہ مرتبہ صرف فرش عزا نے بخشا، اس لیے کہ صحبت کا اثر سنتے آئے ہیں۔ ذرا دیکھتے آئے آپ، صحبت کا اثر سنتے آئے ہیں۔ اس فرش عزا پر بیٹھنے والے پہلی فرصت میں اتنی عظمت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ مصاحبین عصمت کہلاتے ہیں۔ اب اس شرف کو جو سنبھال سکے، اللہ نبی کے بیٹے ہونے کا شرف عطا کرتا ہے۔ کوئی قابیل بن کے گنوا دیتا ہے، کوئی پسر نوح بن کے گنوا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ صلوات ہے تو میرا بمبئی سے آنا ضیاء ہوگا۔ ذرا اس کو آپ کم از کم، میں نے یہ سفر اہل امہٹ کے لیے خصوصاً اس ممبر سے خطاب کے لیے ہمارے محترم جوکھن بھائی جو مسلسل 3 برسوں سے یہ چاہ رہے تھے کہ اس بار حاضری ہوئی گئی، اور الحمدللہ یہ شرف آپ سے روبرو ہونے کا حاصل ہوا بطفیل مولا۔ بڑی تیزی سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پہلی مجلس بھی ہوئی ہے، کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، سماعتوں سے قریب تھا میں بھی کہ تاکہ جب جاؤں ممبر تک پہنچوں تو اس وقت کسی تمہید کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ مسلسل آپ ایک مجلس سماعت کر چکے ہیں دوسری نشست میں، لہذا وہاں سے میں مسلسل ہو جاؤں، اسی لیے میں نے خود ایک ایسی آئے وافد ہے کہ ایک صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد۔ جی تشریف لائیں۔ جی ایک صلوات یہ بتانے کے لیے پڑھیں کہ ہم علی والوں پر وقت، موسم، ان چیزوں کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کھا کر کھانے کے حوالے ہو جاتے ہیں وہ کسی اور دسترخوان کے ہیں۔ ہاں بڑی توجہ رہے، لہذا ہم یہ اس تذکرے کے حوالے سے ساری چیزیں، کیونکہ ہم اس فرش عزا پر ہیں اور اس کی عظمت یاد رکھیے گا۔ مجھے ہندوستان میں بہت سارے نوجوانوں نے اسے دوسری طرح لیا جب میں نے یہ کہا کہ فرش عزا آباد کرو، فرش عزا کی عظمت کی طرف آؤ، اس لیے کہ اس کو آباد کیے بغیر تمہارا کوئی عمل تائیدی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جلوس تمہاری عقیدت کا نام ہے، فرش عزا اسلام کے عقیدے کا نام ہے۔ صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد۔ بولتے ہوئے آئیں گے، حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور حقیقتوں کا سامنا کرنے کے لیے خالی اسی کرسی پہ جا کر جو آج انڈین میڈیاز کی کرسیاں، عدالت کی کرسیاں بنا کر سچ اگلواتی ہیں، خالی وہی جا کے سچے نہ بنو، فرش عزا پر اسی جذبے کو لے کر کے آ جاؤ کہ اگر خطیب پڑھتا رہے گا تو ہمارا توسل علم کی طرف رہے گا، جہاں جہاں کمیاں ہوگی ہم معافی مانگتے جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اس سے الٹ ہو گیا، ہم معافیاں مانگنے کے بجائے خطیبوں پر غصہ نکالنے لگے، اور یہاں جو لینے آئے تھے اس سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ آل محمد کا گھرانہ اس تہذیب کا گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ عطا کرنے کی تہذیب دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لینے کی تہذیب تو سکھائی ہی نہیں آل محمد نے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لینے کی تہذیب تو سکھائی ہی نہیں، صرف دینے کی۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ خمس لو،
مگر لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، خدا کی قسم جتنے اجازے بڑھ جاتے ہیں اتنا ملک میں خمس نکالنے والے نہیں ہوتے۔ یہ المیہ ہے ہماری قوم کا۔ سچ کا سامنا کیجئے۔ سچ کا سامنا کرنے کے لیے اپنے وجود کو سچا ثابت کرنا پڑتا ہے، اور وجود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وجود کے اندر جو عیب ہیں انہیں دور کرنا پڑتا ہے، اور وجود کا یہ عیب کوئی مکتب نہیں دور کر سکتا سوائے مکتب آل محمد کے، جو انسانوں کو اٹھا کے سلمان بنا دیتا ہے، مقداد بنا دیتا ہے، ابو ذر بنا دیتا ہے، ساسا بن سوحان بنا دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی مکتب ہے جس مکتب میں آ کے تراشا جاتا ہے۔ جسے یہ مکتب نگلیکٹ کر دے، اگنور کر دے، اسے دنیا کا کوئی مکتب تمدن نہیں دے سکتا۔ بڑی توجہ رہے، تمدن نہیں دے سکتا۔ لہذا ہمیں تہذیب حیات کے لیے، میں نے آیت پڑھی ہے، اب میں وہ آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ یہ بات یہاں سے مسلسل ہو جائے اور میرا موضوع خود بخود جو ہے یہ واضح ہو جائے۔ ارباب کرم، خدا بند عالم نے اس آئے وافی ہدایہ میں ارشاد فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہی اتنی سی بات ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں احسن عمل والا کون ہے۔ یعنی پوری تخلیق بشری آزمائش عمل پہ ہے۔ دیکھیے ذرا جملوں کو تھوڑا سا اگر گاڑھا ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ میری مجبوری ہے۔ تخلیق بشر، خدا نے قرآن میں اس کا مقصد خود بتا دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تخلیق بشر کا مقصد ہی یہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے بشر کو وہی مقصد بتا رہا ہے۔ نوکیا کمپنی کا کیٹلاگ سونی والا نہیں دے گا، جس کمپنی نے اسے ایجاد کیا ہے اس کا طریقہ وہی عطا کیے گا۔ لیکن جتنا آج گھروں میں موبائل کی حفاظت کی جاتی ہے، اگر اتنی نسلوں کی حفاظت کی جائے تو صلوات پڑھنے مل کر محمد و آل محمد۔ ہے نا ارباب کرم، یہ برننگ ٹاپک ہے جس سے سامنا پوری دنیا کو ہے، ساری دنیا بے چین ہے۔ اگر علی والے ہو تو کوئی نہ کوئی کائنات کو حل دو، تب علی کا تذکرہ کرنا تمہاری زبانوں سے جائز ہوگا کہ کل علی ہر جواب کا تنہا جواب دہندہ تھا۔ آج کائنات میں ہر ریسرچ کے مقابلے میں سوائے علی والے کے کوئی بولتا نظر نہیں آتا۔ تو اس کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ وہ اچھے گھر بنوا کے نہیں دیے جائیں گے، اس لیے کہ کائنات کے پاس اچھے اچھے گھر ہیں۔ خان صاحب کی بستیاں اگر بنگلوز میں تبدیل ہو جائیں تو یاد رکھیے گا کائنات کو بنگلو جو ہے وہ کبھی متاثر نہیں کرے گا۔ اس پورے علاقے کو آپ کے بزرگوں کی غیرت نے متاثر کیا تھا، غیرت نے متاثر کیا تھا، اس لیے کہ لغات میں خان کہا ہی جاتا ہے اس قبیلے کو جو غیرت اور حمیت کا وارث ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ منزل ہے نا، یہ لغت کے معنی ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، اور نہ میں جانتے ہیں کہ اس کا عادی ہوں، اس لیے کہ میری ترش گوئی تو مشہور عالم ہے، لہذا مسکا لگانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یوں بھی کھانے کی چیز اگر لگائی جانے لگے تو وہ خلاف ہے ٹریٹمنٹ کے۔ تو ارباب کرم بڑی تیزی سے، وہ بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ بابرکت ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ کس کی تعریف اللہ کر رہا ہے؟ وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یہ خود کو کہہ رہا ہے۔
جیسے مصطفیٰ کو معراج پہ لے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمام عیب سے پاک ہے وہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. دیکھیے وہی تیور ہے نا، وہی انداز ہے نا. وہاں کہا تمام عیب سے پاک ہے وہ جو مصطفیٰ کو راتوں رات لے گیا. اللہ نے یہاں پر اپنے آپ کو بے عیب کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اب کوئی مصطفیٰ میں عیب تلاش نہ کرے. ہائے 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 ہائے، تمام عیب سے پاک ہے وہ. اب وہ اپنے لے جانے کی بات کر رہا ہے. معراج پر لے جانا دلیل ہے کہ سبحان لے جا رہا ہے. خالق سبحان بشریت سے ایک مخلوق سبحان کو چنتی ہے اور براق کی سواری عطا کرتی ہے، مگر ہمارے بھیجے جب اسے اسکرین پر عقیدت اور آستھا بن کے اتارتے ہیں تو براق النبی کا گھوڑا بنا ڈالتے ہیں. جی آج بھی اگر گھوڑا بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا براق النبی اور گھوڑا وہ پیچھے ہے، امریکہ کا ناسا آگے ہے. ایک صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد پر. دیکھیے آگے جو کھن بھائی بڑے مصروف رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے انہیں، اس لیے کہ بیک وقت ہم مولویوں کا بچوں کی طرح خیال رکھنا. یہ تمام چیزیں آپ کا شیوا ہے، مولا آپ کو غیر سے جس طرح دے رائے دیں اور آپ نیکیاں کرتے رہیں. اس لیے کہ نیکی کرنا بھی اس عمل کا نام ہے کہ اگر ہاشم کریں تو امیہ دشمن ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد. ہائے 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 ہائے. ایک بھائی کرے نا تو دوسرا بھائی قاتل بن جاتا ہے. حابیل و قابیل گواہ ہیں. یہ نیکی ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جو کرے گا بھائی قاتل بن جائے گا، مگر قتل ہو کے بھی جو نیکیاں نہ چھوڑے وہی آل محمد کے مکتب کا شیعہ کہلاتا ہے. صلوات پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد. اب تو گاؤں والوں کو بتا دیجئے مجلس ہو رہی ہے، ایسے نہیں. جب علی کو پکارا کرو تو اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بتایا کرو یا علی تو غنی ہے ہم محتاج ہیں. یا سلامت رہیں آپ، مولا قبول کرے. کہاں تک بات پہنچی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی قدیر الذی خلق الموت والحیات. ہر شے پہ قادر ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے اسی کے ہاتھ میں ملک ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یعنی یہاں بھی سمجھا رہا ہے کہ اسے سمجھو جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ خود نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں میرے ہاتھ میں ملک ہے. کہا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یعنی یہاں بھی دنیا کو خدا نے آل محمد کا محتاج رکھا کہ جب تفہیم و عرفان احادیت و سمعیت کا مسئلہ اٹھے تو دنیا در آل محمد پہ گداگروں کی طرح کھڑی ہو اور پوچھے کہ بابرکت ذات وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو علی کا در کہہ کے نہیں سمجھاتا، کر کے سمجھاتا ہے. ارے میرے سرکار یہی تو فرق ہے. ان کا نام لے کے نعرہ لگا کے جنت جانے والے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جو بغیر کیے سمجھاتے ہی نہیں. یعنی عمل کی وہ منزل، اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے. اب عمل کا اگر ہمارے یہاں ترجمہ ہی ایسا ہوا ہو جس کا نام بیزار ہو جانا ہے، اگر عمل بیزاری کی طرف لے جاتا ہے اور عمل نام ہی ہے، بڑی توجہ میری طرف دیکھیں نا، انہوں نے مجھے بلا کے آپ کے سامنے بٹھایا ہے اس لیے کہ آپ مجھے دیکھیں، ہے نا؟ تو مجھے دیکھیں. اب صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد. ہے نا ارباب کرم، ذرا ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے نا کبھی کبھی. انسان کے ہر میدان عمل میں بھائی سے بھائی کے لیے کچھ کرتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی حوصلہ افزائی چاہتا ہے. نہیں ملتی تو شکایتاً بھی کہہ دیتا ہے اتنا کرتا ہوں، کبھی بھائی شکریہ بھی نہیں کہتا. یہ سب شکایتیں ہمارے لبوں پہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ یہ آنا اس بات کی دلیل ہے
کہ حوصلہ افزائی فطری عمل ہے، اور یہ فطری عمل اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس سے حیات انسانی کی تربیت کو وابستہ کیا۔ ذرا یہ سب جملے ہیں، کہیں کہیں پر شام کے اس لمحے میں اگر دقیق ہو جائے، ہارڈ ہو جائے، باؤنسر جائے، گزر جائے، تو تھوڑا سا کوشش کر کے اسے ضرور سنیے گا، سوچئے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ اس اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے موت کو، حیات کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس پر کہیں سے کسی کا سنا یا پڑھا رد عمل ظاہر کر دیں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں جس پر رد عمل کا حق نہیں، صرف عمل کا حق ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کروں، سرکار میرے ذرا جملوں کو بھی لے لیا کریں نا۔ افسوس یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں مجلس ہو اور گزشتہ دور کی طرح ہو، لیکن تھوڑا گزشتہ دور کی تہذیبوں کو بھی پڑھ لیا کرو نا، کہ گزشتہ دور کی مجلسیں کیا تھیں۔ گزشتہ دور کی مجلسیں ایسی تھیں کہ اگر کلب عابد صاحب، نصیر الملت صاحب، طاہر جرولی صاحب، غلام عسکری صاحب، یہ سب کے سب جب ممبروں پہ آتے تھے تو فضائل آل محمد اور مصائب حسین ممبر پہ سناتے تھے، جب اترتے تھے تو سکھاتے تھے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اترتے تھے تو سکھاتے تھے۔ اس کا مطلب اسلام کے دو پارٹ ہیں، ایک بتانا اور ایک سکھانا۔ اسی لیے اسلام بتانے کے لیے ممبر دیا، شریعت سکھانے کے لیے گھر اور مدرسہ دیا۔ اتنا بولتے تو آؤ نا، یا نہ چھیڑیں ایسے مسائل کہ جس سے لوگ حکمت آل محمد اور حکمت حکیمہ آل محمد سے لوگ دور ہوں۔ ممبروں کو مؤثر بنائیں۔ نوجوان یوں ہی دور نہیں گیا۔ جب ممبروں پر ذاتیات کی باتیں ہونے لگیں، جب ممبر سے سیاسی باتیں ہونے لگیں، جب ممبر سے اشارے راجنیتک ہونے لگیں، تو ایسے ماحول میں ضرورت صرف ایک بات کی ہے کہ ساری دنیا سے ناتا توڑ کر صرف آل محمد کے ہو جاؤ، اور کچھ دنوں تک انہی ممبروں سے فضائل علی اور مصائب حسین کے سوا کچھ نہ پڑھو۔ اگر کھنچ کر یہ نسل نو نہ آئے تو حکیمہ آل محمد کو سلام نہ کرنا۔ یہ کون بی بی ہے حکیمہ آل محمد؟ کون بی بی؟ حکیمہ آل محمد کی حکیمہ بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ اس بی بی کی حکمت کا نام ہے نا۔ مولا نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ نوٹیفیکیشن نکال دیا علی نے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کا امپلیمنٹیشن کس نے کیا؟ بی بی نے فرش عزا بچھا کے۔ اور کہیں کیوں نہ ڈائیورٹ کیا علم کو، تو کہا علم کے ہر شعبے میں سنو سال بڑھ جاتے ہیں، امیر اور غریب بڑھ جاتے ہیں، ذات اور نسل بڑھ جاتی ہے۔ میں نے فرش عزا اس لیے بچھائی کہ یہ کسی ذات و نسل و مذہب کی نہ ہو، انسانیت کی ہو۔ آل محمد فرش عزا پہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ولایت میں صاحب ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت میں مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جو چیز جہاں ہے وہاں رکھو، لڑائیاں بند کرو۔ آج ضرورت ہے کہ پوری دنیا تمہاری طرف متوجہ ہے، چاہے توپوں کا رخ تمہاری طرف ہو، چاہے میزائلیں تمہارے سینوں کو ناپ رہی ہوں، اس کے باوجود بھی دنیا آج شیعت کی طرف متوجہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں گوہر ایجنسی آپ لکھنؤ پورے ہندوستان میں اس کا پرسارن کرے گی۔ میں جمعیت علماء کے صدر ارشد مدنی صاحب کے ساتھ خود ابھی ممرہ میں رہا، اتحاد پر جو جلسہ ہوا، آج تمام مکاتب فکر اسلامیہ کے لوگ شیعت کی طرف متوجہ ہیں۔
پہلے تو توجہ بھی نہ کرتے تھے، اہل بیت کا نام لیتے ہی شیعہ ہے، مڑ گئے، لیکن آج پوری کائنات متوجہ ہے، ایسے میں ضرورت شیعت کے اس عمل کی ہے۔ آج آل محمد کو ہزاروں مسلمان نہیں، ان ہزاروں مسلمانوں میں ایک سلمان چاہیے جو وقت کی خلافت کے سامنے بھی حق علی بیان بھی کر دے اور فساد برپا بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد۔ آپ کی صلوات بتا رہی ہے کہ مجھے مجلس کم پڑھنا ہے۔ ذرا ایک ایسے صلوات پڑھیں کہ پھر بتائیں کہ اس وقت دن کا 5 نہیں بجا ہے، بلکہ اس لیے کہ کائنات میں 24 گھنٹوں میں صبح ایک بار آتی ہے، لیکن صبح امید جب آپ چاہیں تب آ سکتی ہے۔ ہائے 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 بھائی نظیر صاحب، ذرا کم از کم کبھی کبھی نثری شاعری پہ بھی تو مسکرا دیا کریں، ہے نا ارباب کرم؟ یہ نثری شاعری ہے نا، تو بڑی تیزی کے ساتھ ارباب کرم، اس لیے کہ مطالب ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ میں گزشتہ مجلس سے مسلسل ہوں، وہ آپ کو مجلس کی تکمیل تک پورا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا، اس نے حیات کو پیدا کیا۔ دونوں کو سامنے رکھ کے خود ہی فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا پسند ہے۔ دونوں کو سامنے رکھ کر خود ہی فیصلہ کرو تمہیں کیا پسند ہے، حیات یا موت۔ اگر حیات پسند ہے نا تو گھبراؤ نہیں، فلسفہ موت و حیات کو سمجھ لو، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹے گی۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کما بداکم تعودون، سورہ انبیاء میں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں اسی طرح پلٹائیں گے جیسے ہم نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ تو ابتدا سمجھ میں آ رہی؟ اپنی ابتدا دیکھ لو، تمہاری ابتدا اگر موت ہے تو مر جاؤ گے، ہائے ہائے، تمہاری ابتدا اگر حیات ہے تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ مگر جیسے بغیر اختیار پائے پشت آدم میں تم نے میرے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا قطرہ اول کی منزل پر، ویسے قطرہ آخر میں ڈگمگا نہ جانا۔ میرے سرکار، جب اصل کی طرف پلٹنا تو ڈگمگانا نہیں، کیونکہ ابتدا میں سب نے کہا الستُ بربکم۔ جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، یعنی یہ دھوکہ علی ہی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ میرے سرکار، مجھے کیا پتا آپ کیا سن رہے ہیں؟ علی کو دھوکہ دینے والا کبھی علی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ خدا کو دھوکہ دے چکا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو بنایا اللہ نے نا، تو یہی تو پوچھا نا الستُ بربکم۔ پشت آدم کے تمام ذرات کو، قیامت تک کی آنے والی نسل کو ظاہر کر کے اس قادر مطلق نے گفتار و گویائی کی بھیک دے کر انہیں تکلم کا مامور کیا، اور تکلم کی منزل پر آ کر ان ذروں نے جو نسل آدم اور ذریت آدم ہے تھی، سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ زمین پر آنے کے بعد کتنے اس کی ربوبیت کے قائل رہے؟ ارے میں کہاں ہیں آپ؟ اسی لیے اللہ نے پہلے اپنی ربوبیت کا، بعد میں علی کی ولایت کا اقرار لیا، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے علی کا منکر اس وقت تک علی کا منکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کا منکر نہ ہوگا۔ ارے صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد پر۔ کہاں بیٹھے ہو امہٹ والوں؟ امہٹ والوں تمہاری یہ سماعتیں نہیں ہیں، سلامت رہو۔ اچھا میں امہاٹی کیوں کہوں؟ کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے، تراب خانی سے بھی آئے ہیں، بھائی سے بھی آئے ہیں، یہاں سے بھی آئے ہیں، وہاں سے بھی آئے ہیں، تو یہ علاقائیت بھی تو ہم پر غالب ہے نا۔ کتنے خانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ہاں، کچھ انا نے بانٹا، کچھ سماج نے، اور رہی صحیح کسر گھروں نے پوری کر دی۔ ان اجداد نے جو جنگ و جدال کو باقی رکھنا اپنی میراث سمجھتے ہیں،
کچھ انہوں نے پوری کر دی. لہذا اللہ نے کہا تم طے کرو کہ تمہیں کیا پسند ہے، موت یا حیات. اگر حیات پسند ہے تو کسی بھی مقام پر چلتے چلتے حیات ہی پہ ٹھہر جاؤ گے، لیکن اگر موت پسند ہے تو ہر موت کے بعد ایک حیات کا ضامن ہوں. نہیں میرے سرکار میں کیا کروں. اتنا بڑا جملہ لے کے آپ یوں ہی آپ مایوس کر کے بھیجیں گے. میں بزرگوں سے طالب دعا ہوں. ارباب کرم، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آ کر انسانی شعور و فکر و وجدان، فہم و ذکا و فراست لہو گلنے لگتی ہے. سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے، اور جب اس گھاؤ کو، اس زخم کو، اس کی شدت کو، اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو ادھر سے اپنی توجہ ہٹانے لگتا ہے. جیسے درد کی شدت میں توجہ ہٹا کر کسی پین کلر کے بغیر جینا چاہتا ہو، وہ کیفیت لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے. مسئلوں سے فرار کا نام شیعت نہیں ہے، مسئلوں کا مقابلہ کرنے کا نام شیعت ہے. اس لیے کہ جہاں مسئلوں سے فرار ہو جائے وہاں امامت 4 پہ بند ہو جاتی ہے، جہاں مسئلوں کا سامنا ہو وہاں امامت قیامت سے گلے مل رہی ہے. صلوات پڑھنے ہیں مل کر محمد و آل محمد. ذرا بولتے ہیں بولتے ہیں. مولا علی آپ کی حاجتوں کو پورا کرے، تمام ہم و غم کو دور کرے. ناد علی کی صدائیں لب میں ہوتی ہیں نا ارباب کرم. لہذا اس نے کہا موت کو پسند کرو. اگر موت کو پسند کرو گے تو ہر موت کے پیچھے ایک حیات ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. انسان کے حیات انسانی کے 7 مرحلے ہیں، اور 7 دنیاؤں سے یہ گزرتا ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں، معصومین فرما رہے ہیں، تفسیریں کہہ رہی ہیں جو معصوم کے بغیر نہیں بولتی. 7 مراحل تخلیق بشر ہے. 7 عالم ذر، ذرات کی صورت میں جب پشت آدم میں تھا تو یہ بھی اس کی ایک دنیا تھی. وہاں سے عالم صلب میں آیا، باپ کی صلب میں، یہ بھی ایک دنیا ہے. پھر ماں کے رحم میں، یہ بھی ایک دنیا ہے. پھر عالم دنیا میں، یہ بھی ایک دنیا ہے. پھر عالم برزخ میں، یہ بھی ایک دنیا ہے. پھر عالم آخرت میں، یہ بھی ایک دنیا ہے. اب پورا ابتدا سے انتہا تک دیکھ لو کہ جب جب موت کا سامنا ہوا ہے حیات ملی ہے. ہائے 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 ہائے. ارے میرے سرکار کہاں ہے یار. جب جب موت کا سامنا ہوا ہے حیات ملی ہے. عالم ذر سے موت کا سامنا کیا تو اب حیات صلب پدر میں ملی. صلب پدر میں موت کا سامنا کیا تو حیات رحم مادر میں ملی. رحم مادر میں موت کا سامنا کیا تو حیات عالم دنیا میں ملی. عالم دنیا میں موت کا سامنا کیا تو حیات عالم برزخ میں ملی. عالم برزخ میں موت کا سامنا کیا تو حیات عالم آخرت میں ملی. اور جب آخرت میں ملی تو دائمی ملی. اب جنت ملی تو بھی دائمی، جہنم ملا تو بھی دائمی. صلوات پڑھ لینا مل کر محمد و آل محمد. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. اب 7 جنم والی جو بات ہے نا، کچھ یہیں سے بگڑی بنی ہے. اگر غور کرنے والے غور کر رہے ہیں کچھ، تو یہ 7 جنم والی جو بات ہے کتنا ٹیلی کر رہی ہے. اب فرق اتنا ہے کہ وہاں کا جنم اسی سنسار کے آواگمن کا ہے، لیکن اسلام 7 سنسار کی پشتی کر رہا ہے. ہائے ہائے. اب مجھے بتا دو، ایک ہی جگہ پر 7 جنم یا 7 دنیاؤں میں 7 جنم، یہی ہے اسلام. کہہ رہا ہے تم ذروں سے چلے. جب پشت آدم میں تھے، میں علی کل شیء قدیر، میں نے تمہیں قوت گفتار بخشی. بالکل اسی طرح، اسی لیے تو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوا دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے. یہ یوں ہی کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہاں الستو بربکم کہہ کے آئے ہیں. ارے میرے سرکار،
ہر پتھر کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے لیے دست مصطفیٰ پہ آنا لازم ہے۔ میری جان جب دست مصطفیٰ پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے تو ابو طالب کا لال سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سوچنے کی بات ہے عالم اسلام کے کہ ایک طرف اتنا بلند رسول کہ ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے، اور ایک طرف علی کو گود میں لیتے ہی اتنا چھوٹا ہو جائے، اتنا چھوٹا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بغیر رسول مسلمانوں نے کیا ہی چھوٹا ہے۔ جی مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان دو، لاکھ چاہو ہو نہیں سکتا کبھی قرآن دو۔ ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی۔ اے مسلمان سچ بتا کیا ہے تیرے ایمان دو؟ ارے دوہرا ایمان سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ دو منہاں، دوہرے بول بولنے والا دو منہاں کہلاتا ہے۔ لہذا ارباب کرم اب کیا چاہتے ہو؟ مانوس حیات سے ہونا چاہتے ہو کہ کسی بھی حیات پہ رک جاؤ، یا مانوس موت سے ہونا چاہتے ہو؟ تو کہا اس کے لیے کربلا تک آؤ، کربلا کے بچے بتائیں گے کہ یہ مانوس کس سے ہونا چاہتے ہیں۔ جناب قاسم نے اپنی موت سے وابستگی کو بتایا۔ بھائی یہی فرق ہے یزیدیت اور حسینیت میں، جہاں زندگی سے پیار بڑھنے لگے وہ یزیدیت ہے، وہ حرملہ پیدا کرتی ہے، جہاں موت سے پیار بڑھنے لگے وہ حسینیت ہے، وہ حرم پیدا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد صلواتی بابا سے بلند پڑھیں محمد والے مل کے سارے، مل کے ایمانداری کے ساتھ۔ سب کی حاجتوں کو پورا کرے، بزرگوں کو تمام بیماری اور آزاری سے پاک زندگی دے، نوجوانوں کو جذبہ اون و محمد بچوں کو دے، نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر و قاسم سے سرشار کرے مولا، بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کی زندگی عطا کرے۔ حبیب کی زندگی اس لیے کہا کہ جب حسین چاہے مانگ لے، ہائے 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 ارے میرے سرکار کہاں ہیں؟ ماموں آپ ذرا سنتے آئے نا، بہت سناتے ہیں آپ، بہت اچھے اچھے کلام سناتے ہیں، بڑے اچھے اچھے سلام سناتے ہیں آپ، لیکن ذرا دیکھتے جائیں نا کہ سلاموں کو نثر میں کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ ارباب کرم یہ مقام نثر ہے، پیار کس سے ہے؟ موت سے یا حیات سے؟ کہا چلو اس گھرانے کی طرف جو تہذیب عطا کرتا ہے، اور دیکھو کہ اس گھرانے نے موت کو کون سی تہذیب دی، حیات کو کون سی تہذیب دی؟ ہائے نہیں سرکار، جیون کو کون سی سبھیتا دی، جیون کو کون سی سنسکرتی پردان کی؟ اب شدھ ہندی میں بولوں تو ہنستے ہیں کہ مراٹھی بولنا چاہیے، بمبئی سے آیا ہے، بمبئی سے آیا نہیں، بمبئی گیا ہے۔ اتنے ہی میں تو معراج بدل جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں نا میرے میرے سرکار، میرے سرکار سلامت رہیں، آپ کی سماعتیں سلامت رہیں، مولا آپ کی سماعتوں کو آپ کی جوانیوں کی طرح ہمیشہ جوان رکھے، ان آنکھوں کی بصارت کو اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ کب محفوظ رہیں گی جب قرآن پر زیادہ، موبائل پہ کم رہیں گی، ہے نا ارباب کرم؟ اس لیے کہ موبائل بنانے والا بھی کہتا ہے کہ زیادہ دیر تک اسکرین پہ نگاہ جو ہے وہ تمہاری آنکھیں کھا جائے گی، پھر بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں، ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ تو جو یہ سوچتا ہے نا جو سب کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، وہ ہرملہ بن جاتا ہے، اور جو یہ سوچتا ہے جو سب کا ہو رہا ہے وہ میرا نہ ہو، وہ حور علیہ السلام بن جاتا ہے۔ ذرا ایک صلوات اور پڑھ لیں مل کے محمد والے محمد۔ سلامت رہیں آپ۔ کس سے پیار ہے؟
کہا اس دوار کی سنسکرتی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں جو دو دوار جیون کو سنسکرتی پردان کرتا ہے. ذرا اس دوار کی طرف دیکھیں. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسے شیعہ ہو کے ممبر پہ آ گئے تو آپ جو چاہیں کہہ لیں کہ یہ گھرانہ سنسکرتی دیتا ہے. سنسکرتی کہتے کسے ہیں؟ تہذیب ہی کو نا. انگلش والے اسے کلچر کہتے ہیں، اردو والے تہذیب کہتے ہیں، ہندی والے سنسکرتی کہتے ہیں، سبھیتا کہتے ہیں. یہ اور قریب ہے، جیسے تہذیب تمدن ویسے ہی سنسکرتی اور سبھیتا ہے. تو ہم دونوں کو ملا کے بات کرتے ہیں نا، اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے میں آنے کے بعد سبھیتا اور سنسکرتی الگ کی چیز نہیں ہے. بڑی توجہ رہے، میں بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں. یہ سبھیتا، یہ سنسکرتی ہے کیا چیز؟ کہا انسانی جیون جینے کا سمویدھان. یہ ہے اس میں یہ تہذیب ہے جو تمہارے انسان ہونے کے لیے ضروری ہے. ابھی مومن وامن کی بات نہیں ہے. ارے میری جان، خدا کی قسم سلامت رہو. ابھی مومن وامن بہت دور ہیں. مسلم سب، مسلم وسلم سب. جب راحت ایسے بول سکتا ہے تو میں بھی ناراحت نہیں ہوں. یہ ناراحت آپ ہی زیادہ سمجھیں گے. بہرحال ایک چائے پہ ڈن معاملہ. ارباب کرم بڑی توجہ کے ساتھ، خدا کی قسم کسی اور مطلب سے نہ سمجھیے گا. اچانک کبھی کبھی جملہ معترضہ بن جاتا ہے. مولانا سے میں نے ہمیشہ شفقتیں لی ہیں، آپ نے محبتیں دی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور ہر عالم میرے لیے مقام علم پر، اور وہ علم جو عمل کے ساتھ ہو، وہ میرے نزدیک میرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس کی جوتیاں اور میرا سر ہو تب خطابت نصیب ہوتی ہے. علی محمد کی غلامی کا دم بھرے تو خطیب نہج بلاغہ کہنا. ہائے ہائے، اس کا مطلب محمد کی غلامی کا دم بھرنے کے لیے جو جملے چاہیے اس جملے کی تہذیب ایسی ہو کہ خدا اپنے دوار پر اسے نافذ کر لے. نہیں، میں اور قریب آ کے کہہ دوں، بات بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیے، سبھیتا یہ جیون کا سمویدھان ہے، انسانی جیون کا. یہ اسلام نہیں ہے کہ مسلمانوں کا، یہ ایمان نہیں ہے کہ مومنوں کا. چونکہ بات حیات سے ہے، اور حیات سب میں ہے، حیات سب میں ہے. کسی کے یہاں لفظی حیات ہے، کسی کے یہاں معنوی حیات ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسی کے یہاں لفظی ایمان ہے، کسی کے یہاں معنوی ایمان ہے. جہاں لفظی ایمان ہے وہاں سب رضی اللہ، ہائے ہائے. جہاں معنوی ایمان ہے وہاں علی ولی اللہ ہے نا. اب اس کا مطلب بہت سے لوگ یہ نکال لیں گے کہ آج علی اصغر حیدری بمبئی سے آ کے علی ولی اللہ پہ پڑھ کے گئے لہذا وہ بھی اخباری. آج کل بڑا آسان ہے نا. چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. آل محمد کے مکتب میں اپنے گھروں جیسا ہنگامہ نہ کرو. یہ سبب ہی یہی ہوا کہ تم مجلسوں میں آ کر یہاں کی تہذیب کو اپنے گھر لے جانا بھول چکے ہو. اپنے گھر کی تہذیبیں یہاں پہنچانا یاد ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. چھی مولانا تو اچھا بہت رہا، لیکن بیچ بیچ میں چھید دیتا رہا. کہا ارے سیدھے سیدھے بات. یہ سیدھے سیدھے بات نہیں تو ٹیڑھے ٹیڑھے بات ہے. یہ بتائیے ہم کتنے ہیں آج جو اس نیت سے نکلتے ہیں کہ مجلس سے لے جانا ہے؟ کتنے ہیں مجھے بتا دیں. اور یہاں سے پاتا وہی ہے جو لے جانے کے لیے آئے. آج اکثریت تو دینے آئی ہے. سب کچھ نہیں آتا ایک حدیث سنا دو. ستار بیٹھا ہے، بڑھئی بیٹھا ہے،
وہ کہہ رہا ہے یہاں ہول کرنا پڑے گا، یہاں رندہ مارنا پڑے گا، یہاں قینچی لگانا پڑے گی، یہاں اسکرو ٹائٹ کرنا پڑے گا، یہاں پر جو ہے ہول فاس لگے گا، اور یہاں پر جو ہے یہ لگے گا، اور وہاں پر ساری چیز سن رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے جی ہاں اور کیا، ہاں اور کیا، اور کیا لانا ہے، پورا حساب. لیکن جیسے ہی دین چھیڑ دیجئے ہر جاہل عالم بن جاتا ہے. کوئی لینے آتا ہی نہیں، سب دینے آ رہے ہیں. اب تو یہ کیفیت ہے کہ ہم مولوی ہاؤس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ملنے والے آ کے کہتے ہیں مولانا آپ سمجھے نہیں. وہیں سے دل ہوتا ہے کہ ریٹرن ٹکٹ ابھی استعمال کریں کہ جہاں خود مولانا نہ سمجھا ہو وہاں سمجھانے کیوں چلا آیا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. ذرا ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ وہاں کے لیے ہو، وہاں کے لیے ایک صلوات پڑھیں نا، اس بلندی کے لیے. مولانا تشریف لائے ہیں بھائی. یہ آج کل کچھ بے غیرت لوگ ہیں نا جو مولویوں کے خلاف بولنا ان کے لیے ملیریا کی طرح ایک بیماری بن گیا ہے. یہ آتے ہیں کیا مجلس سننے. اب دیکھیے علی عباس صاحب نے کہا کہ ابھی پسینہ رکا نہیں ہے اور میں آ گیا ہوں. مولانا علی عباس حمید صاحب اعظمی یہ ابھی مجلس خطاب کر کے گئے. ابا ہے، قبا ہے، امامہ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، ساری چیزیں ہیں. کون سی چیز ہے کہ جو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے؟ یہ محویت ذکر ہے. خطیب مہو ہو جائے تو گرمی اور موسم کا احساس نہ ہو، سامع مہو ہو جائے تو وقت کا احساس نہ ہو. یہ محویت ہے، اور یہی محویت جب اپنے معراج کمال کو پہنچتی ہے تو پیکر حسین میں ڈھل کر سجدہ ادا کرتی ہے. اور ہندو شاعر کہتا ہے حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے. یہ شعر خون نہ ہونے دیجیے گا، شعر کے بعد مائک بنائیے گا. حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد. مل کے سارے پیچھے تک کے ٹیک لگانے والے یعنی سلامت رہو. خدا کی قسم منزل ہے، یہ ہے منزل. لہذا آواز دی الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت کو پیدا کیا، اس نے حیات کو پیدا کیا. تمہارے سامنے دونوں ٹیسٹ رکھا. اور جس گھرانے کو خلق کے لیے تمدن و تہذیب کا گھرانہ قرار دیا، اس گھرانے کے 13 سالہ قاسم سے کہا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کسی سے حسین نے یہ نہیں پوچھا تمہارے نزدیک حیات کیسی ہے. نے کہا حیات. جان کہاں ہوا؟ اس لیے کربلا میں حسین کے قریب جتنے ہیں وہ موت کی بات کر رہے ہیں، یزید کے پاس جتنے وہ حیات کی بات کر رہے ہیں. ارے ہر عمل پہ انعام کی طلب دلیل ہے کہ تمنائے حیات میں جی رہے ہیں. ملک رے کا ٹھوکر مار کے آنا دلیل ہے کہ تمنائے موت میں قدم اٹھ رہے ہیں. یہ ہے منزل. وجود کو ڈھالو دکھانے کے لیے نہیں، خود کو کربلا تک پہنچانے کے لیے نہیں. یہ جملہ تھوڑا میں نے ترچھا لگا دیا، بالکل امہٹ چوراہے کا رخ ہو گیا. تھوڑا اس کو سدھ کرتا ہوں، اسٹیٹ فارورڈ. بہت واضح لفظوں میں خدا کی قسم اگر اس پر غور کرتے چلیں، اس پر فکر کرتے چلیں کہ اس گھرانے نے موت کی طرف متوجہ کیا ہے، حیات کی طرف نہیں. میں نے کہا نا مرحلہ حیات انسانی ساتھ ہیں، آواگمن کا نظریہ ساتھ ہے. وہاں 7 جنم ہے، یہاں 7 موت و حیات ہے. آپ دیکھ لیں فرق یہ ہے کہ یہاں وہی زر صلب میں آیا، وہی صلب کا قطرہ رحم مادر میں القا مصغا لہ نظام ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کی صورت اختیار کر گیا. وہی
جب 9 ماہ کی مدت طے کر چکا تو اس دنیا میں آیا، اور اسی لیے ہر کسی کو 9 مہینے پورے نہیں ہونے دیتا تاکہ موت سمجھا سکے کہ دن گن کے نہ جینا۔ ہائے 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 ہائے، کسی کو 4 دن پہلے، کسی کو 10 دن پہلے، کسی کو 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے اس دنیا میں بلایا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ موت کا دن معین نہیں ہے، موت میری رضا کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر موت کا دن معین ہوتا تو علی موت سے کہتے کہ فنا دن آنا، لیکن موت کا دن معین نہیں ہے، موت ان کی مرضی چاہتی ہے، اس لیے ملک الموت در سیدہ پہ ٹھہر کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اب ہمارے امی صاحب نے یہاں پر لا کر جو بات واضح کی تھی تخت سلیمان اور سلمان، اب طیب قاسمی کہتے ہیں وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام، اس کے افراد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، گھر میں معصومہ کے داخل ہو اجازت کے بغیر اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہی ملک سلیمان کے ہاتھ میں دے دیا تو ملک الموت نہیں رکا۔ اس کا مطلب علی کا در ملک کا در نہیں ہے۔ اب اللہ جانے آپ نے کیا سن لیا، علی کا در ملک کا در نہیں ہے، اس لیے کہ ملک کا در تو سلیمان کے پاس ہے۔ اللہ نے سلیمان کو ملک دیا نا، ملک دیا، ملک نام ہے کس کا؟ سطح کا، اقتدار کا۔ اللہ نے وہ اقتدار سلیمان کو ملک کی صورت میں دیا، آیت میں بھی ملک کہا، سلیمان کو دیا تب بھی ملک کہا، اور اس میں بھی کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ میاں جب یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے تو سلیمان کے ہاتھ میں ملک دیکھ کر تمہاری نانی نہیں مرتی۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کروں، اتنا کمزور ترین جملہ اردو ادب کا منتخب کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا کہ سماعتیں سو رہی ہیں۔ اگر سماعتیں جاگے تو میں طاقتور جملہ دوں، سماعتیں جاگ رہی، طاقتور جملہ دوں، اٹھائیں گی سماعتیں۔ بھلے آنکھیں سلا رہے ہو مگر دل کی آنکھوں کو جگانا۔ آل محمد بصارت نہیں بصیرت چاہتے ہیں، دل کی آنکھوں کو جگائے ہوئے آنا۔ تو اب وہاں ملک سلیمان کو دے دیا، کسی مفسر کو اعتراض نہیں، نہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اختلاف، نہ پی ٹی وی کو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ نے ملک تھا وہ سلیمان کو دے دیا، اور سب کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ مگر سورہ یاسین میں اللہ نے ملک کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور استعمال کی ہے جس کا نام ہے ملکوت۔ فَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلْكُوتُ، اس کے ہاتھ میں ملکوت ہے۔ یہ ملکوت کیا ہے؟ سارے مفسرین بلا اختلاف، کیونکہ یہاں مسئلہ عقیدہ نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، سیدھا سیدھا بیان ہے، لہذا اس بیان میں سب نے لکھا کہ ایک ملک ہے اور ایک ملکوت ہے۔ تو ملک کیا ہے؟ کہا جو سلیمان کو دیا، تو اس کا مطلب اللہ کے پاس جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ارے میرے سرکار، اب مولوی صاحب تو مانے، اب ہر چوراہا کے سارے داڑھی دراز تو مانے، اب چائے خانوں پہ خلافت کی گفتگو کرنے والے تو مانیں، یہ تسلیم کریں کہ اگر اللہ کے پاس ملک تھا تو نبی سلیمان علیہ السلام کو دیا، تو اللہ کے پاس ملکوت بھی ہے۔ کبھی لب کیوں نہیں کھلتے، یہ گونگے بولتے کیوں نہیں، یہ مفتی گفتار کیوں نہیں کرتا، یہ مفتی کا قلم کیوں نہیں اٹھتا، یہ مفسر لکھتا کیوں نہیں کہ ملکوت کسے دیا گیا؟ کہ مولانا یہ ملکوت کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سمجھاؤں؟ کہ سمجھائیے۔ میں نے کہا ملک نام ہے اقتدار کا،
اور ملکوت نام ہے اختیار کا. کہا فرق کیا ہے اختیار اور اقتدار میں؟ کہا اقتدار کا مالک سلیمان ہے، مگر اقتدار پر رہتے ہوئے بھی ملک الموت کو آنے سے روک نہ سکے. ملکوت کا مالک در سیدہ ہے جو یہ بتا رہا ہے اقتدار سلیمان کے پاس ہے، اختیار فاطمہ کے پاس ہے. سلامت رہو. ایک صلوات بآواز بلند شہزادی کی ذات بابرکت. شہزادی کے انوکھے لال حسن و حسین کی عظمت پر اپنی جذبوں کی صلوات ایک بار اکٹھا کر کے ایک ہی ساتھ میں کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں. ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ. تو روح فاطمہ اور جان فاطمہ پر اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے والی ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ امہد کی ساری نحوست دور ہو جائے. بڑے سستے میں امہد پڑھتا ہے کہ اتنی صلوات پہ نحوست بھگا لیتا ہے. تو مسکرا کے جوکھر بھائی کہتے مولانا خالی صلوات ہی کا کرشمہ نہیں ہے، پورے سال میں اتنا پروگرام ہو جاتا ہے کہ ہر پروگرام کی صلوات فرشتے گننے سے گھبرا جاتے ہیں. یقین کریں کسی کی دیوانگی کی طرف دیکھ کر اس کے عشق کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ دیکھو کہ بہلول دیوانگی میں بھی کیا بچا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ دیوانگی میں بھی بچا کیا رہا ہے. اگر نسلوں تک ذکر حسین پہنچنے کا یہ سامان ہو گیا تو سمجھ لینا عمل بی بی زینب کا ہے اور عمل مسلسل عزاداروں کا ہے. لہذا میں ہاتھ جوڑ کے ہر نوجوان سے اور ہر بزرگ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فرش عزا سے اپنا ناطا جلوسوں کے نام پہ نہ توڑ لینا. اس لیے کہ مجلس عقیدہ ہے، جلوس عقیدت ہے. جب عقیدت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو عقیدہ کمزور پڑنے لگتا ہے. اسی لیے فرش عزا بچھائی جاتی ہے تاکہ عقیدتوں سے عقیدہ ابھارا جائے. ارے اتنا بڑا جملہ دے کے سرکار دعائیں دے دیجئے. عقیدتوں سے عقیدہ ابھارا جائے. اور عقیدہ ابھرتا ہی اس وقت ہے کہ جب ولایت آل محمد بیان ہو، اختیار آل محمد بیان ہو. ہاں مولویوں کا اختیار بیان کرنے سے عقیدہ نہیں بڑھے گا، ہاں عمل کچھ ضرور بڑھے گا. عمل سکھانے کی چیز ہے، عقیدہ بتانے کی چیز ہے. بتایا زبان سے جاتا ہے، عمل عمل سے سکھایا جاتا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کی تربیت کہہ کہہ کے نہیں کر سکتا. بیٹا ایسے کرو، بیٹا ایسے بیٹھو، بیٹا ایسے چلو. بلکہ بیٹے کے سامنے باپ کو اٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے. بیٹا دیکھتا جائے. جانتے ہو کیوں؟ اگر قدرت نے ایک باپ کو، بہت بڑا جملہ آج اہل امہد کی نظر کر رہا ہوں یہ مجلس کے حوالے سے، ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنی نسلوں تک پہنچانا کہ اگر قدرت ہم پر فطری اور نیچرل طور پر کوئی ذمہ داری فرض کرتی ہے تو نیچر میں اس کا سسٹم بنا کے رکھتی ہے. اور اس کی دلیل دوں کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک محل میں رہنے والا باپ اپنے بچے کے ساتھ اس میں زندگی گزار رہا ہے. بازو ہی میں 2 دیواریں گری ہوئی ہیں، اینٹوں میں لنچیاں لگ چکی ہیں، چھپر کی پتیاں سڑ کر گر رہی ہیں، مگر اس میں رہنے والا ایک بچہ بھی جب کھیلنے کے لیے محل کی چھت پہ جاتا ہے تو جب امیر باپ کا بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے تو غریب باپ کا بیٹا اس کے باپ کی نہیں اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے. مل کے بڑھنا، مل کے. غریب باپ کا بیٹا ولدیت بدل کے یہ نہیں کہتا کہ میرا وہ باپ نہیں ہے جو غریب ہے، میرا یہ باپ ہے جو امیر ہے. اب سمجھ میں آیا خراسان میں سلایا
गरीब गुरबा को, लेकिन बाप बना के रखा अमीर अल-मोमिनीन को। सरकार अब मैं क्या करूं, मैं इसकी तशरीह में लग जाऊं तो एक मजलिस और पढ़ना पड़ेगी। और जो खन भाई चाहते हैं कि ये पढ़ें, मगर अगर आखिरी वहाँ मजलिस ना होती तो मैं एक और पढ़ता। कैंसिल कर कैसे कर दूं, वो भी मजलिस है। और अगर दूसरी पढ़ता तो कोरा की एक पर्ची और पाता, है ना। आप देख लें, सोचें। और अगर एक और मिल जाए और 2 नाम निकल आए तो मैं बीवी के साथ जाऊंगा, क्योंकि आदमी हूं। आदम ने हवा को पाके जन्नत छोड़ दिया, लेकिन मैं उस जन्नत हुसैन न जाऊं जहां मेरी हवा साथ। सलामत रहे आप। एक सलावत पढ़ के बुजुर्ग दुआएं दे दें, माशाल्लाह सलामत रहे। इस तरह के जुमले बुजुर्गों से इस्लाह के लिए बोल लेता हूं, ताकि बुजुर्ग ये कह सके कि हाँ हमारी तहजीब बाकी है, हमारा तमद्दुन बाकी है, भले वो दिए की शक्ल में क्यों ना हो। मगर शायद अमहट वालों, आज हम कायनात की तारीकी में हुसैनियत का एक दिया ही हैं जो रोशन है। और इस दिए में इतनी ताकत है कि जहां रोशन हो जाए अंधेरे के कलेजे को चीड़ देता है, लेकिन तमाम अंधेरों में मिल के दम नहीं है कि चिराग को बुझा दे। सलावत पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले सलामत रहे। एक और सलावत पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां गालिबन घड़ी मेरे सामने नहीं लगी है, इसलिए इशारों की घड़ी का पाबंद रहूंगा रजी साहब। नहीं, मैं आपसे अपना पाबंद बता रहा हूं, क्योंकि आप नाजिम हैं, ये पढ़ के आया हूं। अगर दीन में 5 पढ़ के नहीं आए हो तो अभी तक मुसलमान नहीं बने हो। तो मैं मुसलमान आपका हो के यहाँ आया हूँ आपकी निजामत में, तो अब जाहिर है कि मैं इसका पाबंद रहूंगा। हालांकि वहां से बानिया मजलिस ने कहा 2 घंटा, लिफाफा 1 घंटे का होगा। मजलिस 2 घंटे की। इमामत नाम है अदालत का, जहां अदालत हट जाए वहां इमामत हट जाए, वहां अदालत नहीं होती। बहरहाल कोई बात नहीं, माशाल्लाह सब कुछ देते हैं, इन्हें मिलता है ये देते हैं, है ना। इकरार है देने वाले के यहाँ से, इस बात का इकरार है मिल रहा है जभी तो दे रहा है। तुम अपनी सोचो कि मिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि चुनता उसे है जो लेके दे, उसे नहीं चुनता जो लेके रख ले। ये मेरे जाने के बाद कुछ लोग जरूर कहेंगे, बात कुछ तो जरूर है कि अली असगर हैदरी इस बार इतना कसीदा पढ़ के गए हैं, है ना। इसलिए कि घर ही से तय करके निकलते हैं। मजलिस हमारा मजमा, खुदा की कसम आज जितने तवज्जो से आज सुन रहा है, इससे पहले कभी नहीं सुनता था। आज समाअत की बात कर रहा हूं, मगर फर्क इतना है ना कि पहले जब पूछो क्या पढ़ा तो पूरी मजलिस सुना दी जाती थी। आज ये पूछो कि क्या पढ़ा तो कुछ नहीं याद, मगर इतना याद है कि ये गलत पढ़ा। इसका मतलब कितनी तवज्जो से मजलिस सुनी जाती है, कितने होशियार हैं हम तवज्जो के मामले में कि एक गलती छोड़ने नहीं देते। अब जब मैं इस पर बहुत गौर करता हूं तो मैं कहता हूं नहीं, ये असर टोकने का ये करबला की जुरात ने बख्शा है, ये तहजीब आले मोहम्मद ने बख्शा है। तहजीब के साथ खलीफा वक्त के बेटे को टोकना अली के घराने की तहजीब है, मगर टोकने का ढंग हो तो ही टोकना। इसीलिए उस घराने की एक फर्द ने जब खुमैनी बन के टोका तो गोरबाचोव को भी सर झुकाना पड़ा। ये सरकार मेरे कहाँ हैं आप, ये टोकना न छोड़ना। लिहाजा इस घराने की तहजीब नाफिज शरीयत, इस घराने की तहजीब लिख दी जाए तो कुरान कहलाए, पैकर में ढल जाए तो पैकर इस्मत कहलाए। बड़ी तवज्जो, मैं हारा हूं, बस समेट रहा हूं गुफ्तगू को, और बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू सिमटेगी इंशाअल्लाह, जहां तक मैं आपको लाना चाहता हूं। अरबाब करम, अरबाब फ़हम व ज़का, अरबाब इल्म व दानिश, अरबाब इल्म, अरबाब
مصاحبت آل محمد، ارباب سخن، علماء کرام، شورائے اعظام، بزرگان ملت، نوجوانان قوم، ہماری قوم کی باعفت پاک دامن مائیں اور بہنیں، جن کے تصور سے سوچتے ہوئے دنیا کی دوسری قوموں کی غیرت پانی مانگنے لگتی ہے، اس لیے کہ تم نے پردوں کو اور پردوں کے روب سے کائنات کو علی کی بیٹی کے جرأت کی تہذیب سے آشنا کیا۔ تم نے کائنات کو بتایا، میں نے آج کے 7 برس پہلے اسی منبر سے کہا تھا کہ ناری شکتی کا پردرشن ہمارے بھارت کی سبھیتا میں ڈھلتا ہے تو درگا کہلاتا ہے، لیکن جب اسلام کی تہذیب میں ڈھلتا ہے تو زینب کہلاتا ہے، مگر دونوں میں فرق اتنا ہے کہ کہیں ہاتھ بغیر بات نہیں بنتی، کہیں بات ہی سے دربار الٹ جاتا ہے۔ جملہ لیتے چلو، وہ فرش عزا تمہیں نصیب ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھ کر اس گھرانے کی تہذیب لے کے اٹھو کہ جس گھرانے کی تہذیب پہ قرآن اترا ہے۔ بس میں کہہ چکا، جس گھرانے کی تہذیب پر قرآن اترا ہے، کیونکہ قرآن ہے بھاشا، لینگویج، ٹاکنگ، زبان، یہی ہے نا تہذیب، سبھیتا، کلچر۔ زبان اور تہذیب کا رشتہ جو اتنا نہ جانے وہ انسان ہے مگر قانون انسان سے جاہل ہے۔ اگر اتنا نہ جانے کہ زبان اور تہذیب کا رشتہ کیا ہے، زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور تہذیب کہاں سے، پہلے تہذیب ہے یا پہلے زبان ہے، اس کا فیصلہ کہاں سے ہو؟ تہذیب پہلے ہے یا زبان پہلے؟ تو کہا کہیں نہ جاؤ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو ماں کی آغوش میں دیکھو، اگر وہ پہلے لفظ بولے تو پہلے زبان ہے، لیکن پہلے لہجہ دے تو پہلے تہذیب ہے۔ ارے میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ اس کا مطلب لہجہ پہلے ہے، زبان بعد میں ہے۔ لہجے ہی کے حوالے سے لہجہ مظروف ہے۔ اب یہ جملہ دے رہا ہوں، لہجہ مظروف ہے، زبان ظرف ہے، یہ ہے لہجہ۔ لہجہ نہ ہو تو زبان مارج وجود میں آئے گی مگر لفظوں کو گفتار کا سلیقہ نہ ہوگا، یعنی وہ قرآن ہوگا مگر صامت، لیکن صامت جب لہجے سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ناطق کہلاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اب تک قلب مصطفیٰ میں تھا، علی نے زبان چوس کے ناطق بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ناطق بنا دیا علی نے زبان چوس کر، قلب مصطفیٰ سے لے کے صامت کو۔ اس کا مطلب تہذیب صامت ہے، زبان ناطق ہے۔ تہذیب ہی پر پوری زبان کا دار و مدار ہے۔ کتنے بھی اردو پڑھے ہوئے ہوں، امید صاحب ہمارے بمبئی کے ادیبوں میں ہیں اس وقت ماشاءاللہ، نوجوان ادیبوں میں، جو دیگر مسالک و مکاتب فکر کے دیگر افراد کے ہاں بھی میں بڑا عزیز رکھتا ہوں، ابتدا ہی سے اپنے ادب کو منواتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس حوالے سے یہ بات میں کہتا چلوں، آخری منزل میں بہت لطف اٹھائیں گے آپ، اور یہاں بیٹھ کر پتہ چلے گا کہ تہذیب و تمدن اور زبان کے رشتوں سے قرآن اور آل محمد کا رشتہ کیا ہے۔ جب تک یہ رشتہ ہماری حیات میں نافذ نہ ہو، ہمارے اندر نہ قرآن فہمی آئے گی نہ حدیث فہمی آئے گی۔ یہ جملہ لیتے رہنا۔ تو اب لہجہ یہ تہذیب ہے۔ ماں کی گود میں بچہ پہلے لہجہ ادا کرتا ہے، پھر الفاظ ملتے ہیں۔ تو لہجہ ہے تہذیب، لفظ ہے زبان۔ تو اس کا مطلب لہجہ یہ ہوا۔ اب ہم سب اردو پڑھتے ہیں، پٹنہ میں بھی اردو،
مقداد صاحب ہمارے علی پور میں بھی اردو، بنگلور میں بھی اردو، مہاراشٹر میں بھی اردو، ہر جگہ کے اردو داں ہیں، لیکن جب لہجوں کی بات آتی ہے نا تو میں اپنی بمبئی میں پیاس بجھاتا ہوں زری کے کارخانوں میں جا کر، جہاں پرانی لکھنؤ کے بچے زری کا کام کارخانوں میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پورا مادری لہجہ لکھنؤ کا وہاں ملتا ہے، اور اس لہجے میں جب وہ غیر تعلیمی یافتہ بولتے ہیں تو ہم اپنی پڑھی اردو کو قربان کرنے لگتے ہیں۔ کیوں قربان کرنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ لفظ کی جزدان کا نام ہے تہذیب۔ ارے میرے سرکار میں کیا کروں، ایسا لگا کہ جیسے لفظوں کو جزدان مل گئی ہو۔ تہذیب نام ہے جزدان کا، زبان نام ہے قرآن کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پہلا قرآن ابو طالب کو مصطفیٰ بنا کے کیوں دیا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جس ابو طالب کو تم جزدان کہتے ہو وہ تہذیب رسالت کا ایوان و ایمان ہے۔ میں کیا کروں، وہ سنویدھان ہے، وہ رسول۔ تو تہذیب لہجہ دیتی ہے، تہذیب لہجہ دیتی ہے، تہذیب گھرانے کی ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن بھی زبان ہے، اللہ نے بھی کہا میں نے اسے عربی میں نازل کیا، کہا کہ یہ زبان ہے، عربی زبان ہے، تو کوئی بھی زبان اپنی تہذیب کے بغیر نہیں ہے۔ اگر تہذیب ہٹا دی جائے تو زبان وجود ہی میں نہیں آئے گی۔ تو اب اگر قرآن زبان ہے تو اس زبان کی بھی کوئی تہذیب ہو۔ تہذیب وہ نہیں دے سکتا جس کے پاس ہاتھ پیر نہ ہو، جس کے لیے گھر کی ضرورت نہ ہو، جس کے لیے زندگی حیات و موت کی ضرورت نہ ہو۔ تہذیب تو وہی دے گا جسے ضرورت حیات و موت بھی ہو، ضرورت تنفس بھی ہو، ضرورت غذا بھی ہو، ضرورت ہوا بھی ہو، ضرورت رزق بھی ہو، ضرورت حیات بھی ہو، ضرورت کائنات بھی ہو، ضرورت آخرت بھی ہو، تمام چیزیں یہ ہے منظور۔ لہذا اب جب تہذیب، تھوڑا گاڑھا ہو رہا ہے مگر نتیجہ آپ سنیے گا انشاءاللہ، اپنی اپنی جگہوں پہ نہیں رہیں گے اگر معدت آل محمد کا دریا معجزن ہو گیا میرے ان جملوں کے لہجوں کی دھنک سے۔ لہذا ارباب کرم بڑی توجہ کے ساتھ سنتے چلیے۔ اب تہذیب چاہیے، ماں کی گود ہے تہذیب، بچہ جو بھی اس میں لفظ بولا وہ ہے اس تہذیب کی زبان۔ اس لیے پڑھے بغیر بچہ جو لفظ بولتا ہے اسے کہتے ہیں مادری زبان، یعنی وہ تہذیب جو مادر عطا کرے۔ اس کا مطلب لہجہ ماں دیتی ہے، لہجہ ماں دیتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر دست مصطفیٰ علی قرآن سنا رہے ہیں تو زبان چسا کر قرآن مصطفیٰ نے دیا ہے، لہجہ فاطمہ بنت اسد نے دیا۔ سلامت رہیں آپ۔ لہجہ اس کی آہنگ کو کم مت سمجھنا، جہاں سے لہجہ نکلتا ہے اسے تہذیب کہتے ہیں۔ اب قرآن کی تہذیب کیا ہے تو کہا یہ دیکھ لو، جس آغوش میں بچہ یا جس لہجے میں بچہ تکلم کرے اس لہجے کی جو لفظیں نکلے وہ زبان ہے۔ اگر قرآن زبان ہے تو اب نگاہ کرو اس لہجے کی طرف، تو لہجہ ہمیں کہاں لے گیا؟ در سیدہ تک۔ لہجہ کہاں لے گیا؟ در سیدہ تک، در سیدہ تک لہجہ مولانا نے جانا ہے۔ تھوڑا میں اس وقت وہ محنت کر رہا ہوں نا جو میں نے پوری تقریر میں پسینہ نہیں بہایا ہے، بہانا پڑے گا مجھے، لہذا للہ میری طرف دیکھ لیں، کرم ہوگا، بمبئی سے آنے تک کی آپ کی طرف سے جو جزا ہوگی یہ ہوگی۔ بڑی توجہ کے ساتھ آخری منزل میں، آخری مرحلے فکر میں یہ جملے دے رہا ہوں۔ اب لہجہ تہذیب کی ضمانت، کلام زبان کی ضمانت۔ اب اگر حسین نوکے نیزہ پر قرآن سنا رہا ہے تو لفظ خدا کی ہیں مگر لہجہ فاطمہ کا ہے۔ یہ ہے تہذیب، اور پورا قرآن اترا ہے زبان بن کر در فاطمہ
کی تہذیب پر، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آیتیں پہلے نہیں آئیں، آل محمد کا عمل پہلے آیا تاکہ دنیا سمجھ لے یہی عمل تہذیب قرآن ہے۔ سرکار میرے ذرا یہ جملہ کہاں آپ کہاں بیٹھے؟ پہلے عمل آیا اور اس عمل پر آیتوں کا اترنا اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر آ کر حسینی شاعر کہتا ہے ماں نے لہجے میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو، نوکے نیزہ پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا۔ یہ گھٹی میں ماں نے تلاوت پلائی ہے، تو یہ لہجہ کون پلا رہا ہے؟ ماں۔ آیت کون پلا رہا ہے؟ مصطفیٰ زبان چسا کر۔ اب سمجھ میں آیا؟ جسے مصطفیٰ آیتیں پلائیں ماں دودھ سے، جسے آیتوں کو لہجہ بخشے، جن آیتوں کو لہجہ بخشے، اس گفتار اور اس کتاب کا نام حسین ہے۔ حسین، یوں ہی حسین نہیں سمجھ میں آ جاتا۔ حسین کو سمجھنے کے لیے در فاطمہ کی تہذیب کو سمجھنا ہوگا، اور در فاطمہ کی تہذیب کو سمجھنے والا بدتمیز نہیں ہوگا۔ وہ جس بستی کے بھی نکڑ پہ کھڑا ہوگا وہ معاشرے میں شریفوں کا اڈا کہلائے گا، بدماشوں کا اڈا نہیں کہلائے گا۔ یہ یاد رکھنا۔ میں پوری مجلس میں تبلیغ کے کوڑے نہیں مارتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پوری مجلس سنا کر آل محمد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا حکم ضرور پہنچاتا ہوں کہ جہاں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا۔ دے 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 آخری منزل پر جہاں ہمارے امام فرماتے ہیں، جہاں ہمارے امام حکم دے رہے ہیں، یہ وہ میرا جد ہے، یہ وہ میرا حسین ہے کہ نحن ابواب الجنت ولکن باب الحسین اوسع۔ ہم سب کے سب جنت کے دروازے ہیں، لیکن میرے جد حسین کا دروازہ سب سے وسیع ہے۔ یہ اس دروازے کو وسعت کیسے ملی؟ یہ بی بی زینب کی فرش عزا نے یہ وسعت بخشی۔ ہر مسجد کے سامنے دنیا کہتی ہے بڑا مسئلہ ہے کہ نان مسلم مسجد میں نہیں جا سکتا، اور یہ وہی کہتا ہے جو دلی کی جامع مسجد میں لے جاتا ہے۔ نان مسلم مسجد میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ بڑی مشکل ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ حسینیت نے کہا مشکل ان کے لیے ہے جن کے پاس مشکل کشا نہیں ہے۔ ہم نے مسجد کے سامنے ایک امام باڑہ بنوا دیا، آ کر حسین کے بن جاؤ، حسین کو میرے خدا کا بنا دے گا۔ یہ حکمت ہے۔ یہ جو آصفی امام باڑے کے سامنے آصفی مسجد بنی، یہ اسی لیے بنی کہ جب حکومت کے کارندے آصفی مسجد آنا چاہیں تو وہ پہلے آ کے حسین کے بن جائیں، اور جو حسین کا بن جاتا ہے حسین اسے خدا کا بنا دیتا ہے۔ پروردگار اس سرزمین پر بہت ساری تیرے اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں ہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہیں، مگر اے مولا ہم تیرے دروازے پر نجات کی طلب لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے شیعت کے منصب کی ادائیگی کو لے کے آئے ہیں۔ لہذا مولا ہمیں شیعت کے، آج کل بڑا فیشن چلا ہے، وہ مولائی ہے، وہ ملنگی ہے، وہ حسینی ہے، یہ جتنے نینی ہیں نا یہ ان کی اپنی نینی ہے، ورنہ رسول نے کہا یا علی انتا وشیعتے کا ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ علی کے ساتھ کون سی لفظ استعمال کی؟ شیعہ، یعنی نبی کو علی کے ساتھ علی والوں کے لیے سب سے بڑا پد، سب سے بڑا منصب جو جچتا تھا اس کا نام شیعہ ہے۔ اگر اپنے کو شیعہ سمجھتے ہو نا تو شیعہ بن کے رہنا، ورنہ کہہ دو محب حسین ہیں۔ تعزیہ دار کہنا، عزادار نہ کہنا، کیونکہ تعزیہ دار
شوگر فیکٹری کے گنے کو کہتے ہیں اور عزادار چینی مل کی شکر کو کہتے ہیں۔ یہ خام مال ہے، یہ مال ہے۔ خام مال میں ہر ذات کی اونکھ رہتی ہے مگر شکر ایک ہی ذات کی نکلتی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ ارے میں نے سوچا مہٹ میں مثال دے دوں گا تو آس پاس بڑی میلیں ہیں، سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، لیکن کیا پتا تھا کہ میل نہیں بھٹے زیادہ ہیں۔ تو ارباب کرم، حسینیت کے پاس دو طرح کے لوگ کھڑے ہیں، ایک را مٹیریل ہیں اور ایک مٹیریل ہیں۔ را مٹیریل کو دور نہ کرو، انہیں قریب کرو، خام مال ہی سے مال بنے گا۔ اب اگر انہیں دور کر دو گے تو خام مال دور کر دیا۔ اگر چینی مل کو گنا سپلائی نہیں ہوگا، اونک سپلائی نہیں ہوگی تو شکر کہاں سے ملے گی؟ اگر حسینیت کو تعزیہ دار نہ ملے تو عزادار کہاں سے ملیں گے؟ یہ فیکٹری ہے، یہ فرش عزا فیکٹری ہے۔ یہ فیکٹری میں ڈھل کر جب شکر بن کر کائنات کے ترشیدہ دہنوں میں مٹھاس گھولتے ہو تو اس وقت تم حسینیت کی شوگر مل کی وہ فیکٹری ہو کہ جہاں تم انسانیت کو مٹھاس عطا کر رہے ہو۔ تو ایسا ظرف لے کے چلو کہ تمہاری مٹھاس سے تم پہچانے جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں اترنا کمال نہیں ہے، کربلا خود میں اتارنا کمال ہے۔ کربلا میں یزید کا لشکر بھی کربلائی ہو جاتا اگر خالی کربلا پہنچنے کا نام کربلائی ہوتا، لیکن حر نے بتایا کربلا میں اترنے کا نام کربلائی نہیں ہے، خود اپنے آپ میں کربلا اتار لینے کا نام کربلا ہے۔ اللہ سب کو یہ دن نصیب کرے کہ حر بن کر کربلا کی زیارت کرے۔ یہ بننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حسین بلا کے حر نہیں بناتا، حر کو بلاتا ہے۔ ارے میں کیا کروں، حسین حریت کو صدا دے رہا ہے، بلا کے حر نہیں بناتا، حر حر بن کے آتا ہے۔ توبہ نے حر کو حر بنایا تھا، حسین نے گلے لگا کر، اب میں کیا کروں خدا کی قسم، 4 مصرے عشرت لکھنوی صاحب کے یاد آ گئے اس مقام پر کہ معبود میرے گھر کی وسعت کو بڑھا دینا، معبود میرے گھر کی وسعت کو بڑھا دینا، آمد ہے 72 کی، چھوٹا سا میرا گھر ہے۔ معبود میرے گھر کی وسعت کو بڑھا دینا، آمد ہے 72 کی، چھوٹا سا میرا گھر ہے۔ حر اور علی اصغر قرآن شہادت کا ایک سورہ توبہ ہے، ایک سورہ کوثر ہے۔ یہ منظر، یہ قرآن شہادت کا سورہ کوثر علی اصغر ہے۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ جسے زخمی گلے کے ساتھ، تیرے شیشوبہ کے زخم کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ لے کے حسین مقتل کے خیمے کی طرف چلے۔ تعدیر مصائب نہیں پڑھوں گا، مزاج سے اب واقف ہوں، لیکن انشاءاللہ گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے، گریہ کریں۔ لہذا ارباب کرم، یہ کربلا، یہ مصائب، یہ جب انسان کبھی کبھی واجبات سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو جیسے نیٹ ورک زون سے باہر ہو کر موبائل کام نہیں کرتا، ویسے اس کے پاس نیٹ ورک بھی ہے، ایمان کا سم بھی ہے، مگر ان حدود سے باہر جانے کی وجہ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے فرش عزا بچھائی جاتی ہے تاکہ اسی حدود میں رہ کر انسان اپنے اور آل محمد کے درمیان کا مضبوط نیٹ ورک قائم کرے۔ یہ وہ مضبوط کائنات کا رابطہ ہے اپنے رب سے کہ جو زیر خنجر بھی بول رہا ہے، گلا کٹا کے اپنی بیٹی کو آواز دے رہا ہے، لیا لیا سکینا، نوکے نجزہ پر قرآن کی آیتیں سنا کے بول رہا ہے۔ ارباب اللہ، یہ حسین ہر جگہ قرآن کے لہجے
بتا رہا ہے کہ یہ لہجہ ماں کا بخشا ہوا ہے. ارباب حضرات یہ اس فاطمہ کا بخشا ہوا لہجہ ہے جو نوک نیزہ پہ قرآن کی صورت میں حسین نے ظاہر کیا، جو اپنی ٹوٹی پسلیاں لے کر حسین کی روٹیوں کے لیے چکیاں چلا گئی. ارباب حضرات پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی زہرا نے اپنے گھر کے کام نہیں چھوڑے ہیں. فضا سے نہیں کہا ہے کہ اب اپنا کام بڑھا لینا، نہیں. زینب اب فضا اپنا کام کر رہی ہیں، شہزادی اپنا کام کر رہی ہیں. اس آغوش کا بنا حسین. ارباب حضرات کربلا کے ون میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. نوک نیزہ پر گردن سے لہو لپکتا ہوا، نوک نیزہ پر بلند کر کے جب یہ قافلہ چلا ہے تو کبھی کوفے کے بازار میں قرآن پڑھا ہے، کبھی دیر راہی کے قریب قرآن پڑھا ہے، اور ہر مقام پر حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے. ارباب حضرات تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ شہیدوں کا لٹا ہوا قافلہ نیزوں کی انجمن کے ساتھ نوک نیزہ پر بلند شہیدوں کے سر چلے ہیں، تو اب یہ 3 دن اور 3 رات شام کے باہر روک دیے گئے تھے تاکہ یزید دربار سجا سکے، ایمبیسڈرز کو لیٹرز لکھ سکے. اس وقت راجہ دودھ کو خط لے کر لیٹر پتر دے کے بلا سکے. دربار سجایا جا رہا ہے. 3 دن اور 3 رات تک آل محمد کا گھرانہ شام کے باہر کھڑا رہا. آپ نے برابر سنا ہے 4 برس کی حسین کی بچی کبھی اس پیر پہ کھڑی ہوتی، کبھی اس پیر پہ کھڑی ہوتی، کبھی گردن کو چھپائے رکوع کے عالم میں کھڑی ہوتی، کبھی بیویاں رکوع میں آ جاتی. ارباب اللہ یہ سارا تصور رہے. یہ قافلہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے. ارباب حضرات تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، بس ایک تصور ہلکا سا کیجئے کہ جس گھرانے نے کائنات کو اذان بخشی ہے، جس کے جد کا نام اذان میں ہے، اسی شام کے باہر کی جامع مسجد میں 5 وقت اذان ہو رہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ بیوی کیا گزر گئی، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ ارے جن کے جد کا نام مسجد کی اذان میں لیا جا رہا ہے، اس کا گھرانہ وقت نماز، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. ارباب حضرات آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مولا آپ کو اجر دے. بیوی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ان کے لال کے غم میں رونے والوں بیوی سکینہ کی تمہیں دعائیں ملیں. ارباب حضرات زینب کی دعائیں آئیں. آپ سب کو زیارت کربلا نصیب ہو. جا کر کے رئیس نبیہ دیکھ کے آئیں جہاں سے زینب نے آواز دی تھی. جا کے خیمہ حسینی دیکھ کے آئیں. جا کر آپ سر مقام سر حسین دیکھ کے آئیں. جا کر وہ مقام دیکھ کے آئیں جہاں حسین کے گلے میں شبر کا خنجر چلا. جب سارے مقامات دیکھ لیں گے نا تب احساس ہوگا. ان سارے منظر کو دیکھتی ہوئی زینب شام کے باہر تک آ گئی. 3 شب و روز قافلہ ٹھہرا. ایک وقت کا ایسا اتفاق ہوا کہ اذان ہوئی، نماز ہوئی. نماز تمام کرنے کے بعد ایک شخص مسجد کی سیڑھیوں کو طے کرتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور جناب سید سجاد کی طرف دیکھ کر معاذ اللہ خاکم بدہن کہتا ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں اس عالم کو پہنچایا ہے. تم نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے. آل محمد کے مکتب کو پہنچاؤ کائنات تک. ایسے بھولے بھالے لوگ بھی ہیں جنہیں نہیں پتا، انہیں نہیں پتا یہ قیدی کون لائے گئے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے. تبھی تو بیوی کو کبھی شام میں کبھی شام کے دربار میں اپنا تعارف کرانا پڑ رہا ہے نا ارباب حضرات. کبھی شیریں پوچھ رہی ہے، کبھی ام حبیبہ کے دروازے پہ تعارف ہو رہا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا ہے نا ارباب حضرات. لہذا وہ شخص جو مسجد کی سیڑھیوں کو طے کرتا ہوا آ رہا تھا وہ کہتا ہے شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں اس انجام کو پہنچایا. جانتے ہو امام کے اخلاق کا جملہ کیا تھا؟ جو اپنے بابا کو کھو کے آیا ہے پھر بھی اس کا اخلاق اخلاق محمدیہ ہے. وہ امام
اس کے پاؤں میں سنسناہٹ شروع ہو گئی، رفتار تھم گئی، تلوے منجمد ہو گئے، زمین سے چپک کے رہ گئے۔ وہیں سے حیرت میں ڈوب کے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور آپ کا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ ہر باب ادب بس رونے کے لیے اتنا کافی تھا کہ سامنے کہہ رہا ہے آپ کا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ جانتے ہو امام نے کیا فرمایا؟ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ کہا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا سورہ دہر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا آیت معطل پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا آیت اکمل پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا آیت ولایت پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا آیت معطل پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا آیت شہادت پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ جب امام نے سوروں اور آیتوں کے نام لینا شروع کیے تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے لیکن آپ ان آیتوں اور سوروں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کیوں نہ کروں؟ کہ یہ تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ پر امام سے نہ رہا گیا، تڑپ کے کہتے ہیں پھر ہم کون ہیں؟ ارباب اعظام میرا بیمار امام تڑپ کے کہتا پھر ہم کون ہیں؟ کہا کون ہیں؟ بھائی اتنے میں امام نے نوکے نیزہ کی طرف اشارہ کیا، حسین کا سر نوکے نیزہ پر قرآن سنانے لگا۔ وہ شخص قدموں میں سید سجاد کے جھک کر کا مولا ہمیں نہ نبی کا گھرانہ اجڑ گیا، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، آج ہم بے حسین۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي وَقَضِي حَاجَتِي بِحَقِّ فَاطِمَةَ أَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ پروردگارا تجھے اس ذکر پاک اور تذکرہ پاک کا واسطہ، تذکرہ طاہرہ کا واسطہ، مولا مطہرہ کا واسطہ، ہماری حاضریوں کو یہاں پر آنا ہمارے لیے مستحکم بنا دے۔ اے اللہ ہماری حاضریوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ فرش عزا کا بچھانے والا کوئی ہو، بچھ جانے کے بعد یہ تیرے زینب کا ارمان ہے اور ہم عزاداروں کو زینب کے ارمانوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ذاتی مسائل کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ہمیں آل محمد کی ذات سے وابستہ رہنے کے لیے اپنی ذات سے بلند ہو کر ان کی محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں باقی رکھ۔ جو دل ان کی محبتوں سے دور ہیں اگر وہ قابل تسلیم ہیں تو اے اللہ ان دلوں کو آل محمد کی محبت سے آشنا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ وہ کسی دھرم، کسی بھی جاتی اور کسی بھی ورگ کے لوگ ہیں، اگر وہ ملک کے دشمن ہیں تو اے اللہ انہیں ملک کے دشمنوں میں شامل کر کے ان کے ٹھکانے کو پہنچا، اور تمام محبان وطن کو، محبان پارٹی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جب محبت وطن سے کرتے ہیں تو کسی پارٹی سے کرتے ہیں۔ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، حکومت بدلتی رہتی ہیں، اسلام کہتا ہے مٹی سے محبت ایمان ہے، وطن سے محبت ایمان ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مٹی کی محبت کے ایمان پہ بھی باقی رکھ، وطن کے دشمنوں کا خاتمہ فرما، اور اے اللہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان کا قیام فرما۔ جو کچھ شر پسند طاقتیں، سمپردائک شکتیاں ہمارے دیش کی شانتی کو اشانتی میں بدل کر بھنگ کرنا چاہتی ہیں، شانتتا کو، اے اللہ ان تمام تر سوچوں کو ختم فرما، اور ہمارے ملک میں نیائے، انصاف، امن، چین اور سکون کا بول بالا فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں اے اللہ سب کو بہترین روزی عطا کر۔ اے اللہ اس دور پرآشوب میں رزق حلال سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک ایک مومن کو، محب علی کو، ان کے بچوں کے حلق تک پہنچنے کے لیے رزق حلال میں ایک ایک مومن کی مدد فرما۔ اے اللہ بانیان مجلس سے ان کے مرحومین کے حق میں منعقد کی جانے والی ان مجالس کو قبول فرما،
بانی مجلس کے رزق میں برکت دے، شرکائے مجلس جو بانی کا نام دیکھ کر نہیں حسین کے تذکرے کی ہیڈنگ دیکھ کے آتے ہیں، بانی تو خدمت کر کے خوش ہو جاتا ہے، اے اللہ جو مومن کی خوشی کا باعث بنے، اس مومن کی خوشی کو باقی رکھ، اسے کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے اللہ انجمن ہائے ماتمی کو ترقی عطا فرما، انجمنوں کو ماتم حسین کے ساتھ مقصد حسین کو سال بھر تک پہنچاتے رہنے کے پروگرام مرتب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ منتقم خون سید الشہداء، قائم آل عبا، حجت عصر، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اور اے اللہ جس طرح سے یہ مجالس بخشی خاں، بادل خاں درمیان اس طرح سے ہوتی ہوئی تمام امام بارگاہوں میں یہ مجلسیں چل رہی ہیں، اے اللہ اسی طرح سے سینوں کو دلوں کو سینوں کو آپس میں اس طرح ملائے رکھ کہ ہر دل میں ذکر حسین ہو اور ہر امام بارگاہ میں ذکر حسین ہو اور ہر ذکر حسین میں ہر مومن موجود ہو۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔